الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی عزت و وقار کے لائق طریق منہاج القرآن جنبل کے صدر محترم شہزاد القمر مجید صاحب احمد برکاتہ عالیہ، انتہائی عزت و وقار کے لائق تحریک منہاج القرآن آزاد کشمیر کے نائب صدر محترم پروفیسر رفیع اللہ ہیرا صاحب، تحریک منہاج القرآن برنالہ اور سمانی کی جملہ قیادت، عالی مرتبت عزت مآب سادات عزام، علماء کرام، ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج کی اس محفل پیغام امام حسین کانفرنس میں تشریف لانے والے انتہائی عزتوں کے لائق جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ محرم الحرام میں خانوادہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا عملی اظہار کرنے کے لیے اس خوبصورت محفل پاک کو سجانے اور اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے بہادر درود و سلام جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی جمیع آل پاک کی خدمت میں، جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نور ایمان عطا فرمایا۔ آج کی خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر میں تحریک منہاج القرآن، سماہنی منہاج القرآن ویمن لیگ اور جملہ فورمز، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک، آپ کو بالخصوص سب کو عطیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں، اور جتنے مختلف طبقات فکر کے احباب، خواتین و حضرات اس محفل پاک کا حصہ بنے، آپ سب کو بھی عطیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں۔ احباب گرامی، خواتین و حضرات، آج میں اور آپ اس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں۔ ہر طرف سے امت مسلمہ پر بیرونی طاقتیں تو حملہ آور ہیں، لیکن اب ہمیں اندرونی محاذ پر بھی شدت کے حملوں سے سامنا ہے، اور باہر کا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا گھر کا اندر کا دشمن خطرناک ہوتا ہے۔ عالم کفر، عالم استعمار، سامراجی طاقتیں تو ازل سے اہل حق کی دشمن ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن اپنوں پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ اپنے تو مشکل میں کام آئیں گے، کندھے سے کندھا ملائیں گے، ایک دوسرے کو سپورٹنگ بنیں گے، لیکن غیروں کی پھیلائے ہوئے سازشوں کے جال میں ہم خود اور ہماری نسلیں اس انداز میں پھنستی چلی جا رہی ہیں کہ اب ہماری تنقید اور تیروں کا رخ
اس طرف غیروں کی طرف کم ہے اس وقت، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف زیادہ ہے۔ مسلکی بنیاد ہو، جماعتی بنیاد ہو، قومی، صوبائی، علاقائی بنیاد ہو، ان ساری بنیادوں میں عصبیت کا رنگ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہر کوئی ایک طبقہ فکر دوسرے طبقہ فکر کو، ایک مذہبی ٹولہ دوسرے مذہبی ٹولے کو، ایک فکر پر گامزن دوسری فکر پہ گامزن لوگوں کو اپنے تیروں تلواروں سے روزانہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور سٹیجز کے ذریعے اتنی تیزی سے زخمی کر رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ ہمارا حال چند سالوں بعد اپنے ہاتھوں کیا ہونے والا ہے۔ دشمن تو ہمیں گھائل اگر کرے گا تو ہمارے وجود کو کرے گا، لیکن اپنوں کے تیر اور ترکش جو ہوتے ہیں وہ جسم سے گزر کر روحوں پہ جا کے لگتے ہیں۔ اور اس میں سب سے جو اہمیت طلب بات ہے وہ یہ ہے، دین کی جو بنیادی اساسیات تھی جن پر کوئی سمجھوتے بازی نہیں ہونی چاہیے تھی اور جس پر تان و تشنیع نہیں ہونی چاہیے تھی، ان بنیادی اساسیات کو آج ہم نے محو گفتگو بنا کر تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب اپنوں کے حملے اتنے خطرناک ہیں کہ کوئی دوسرا محفوظ نہیں ہے۔ اس صورتحال میں جہاں سارے طبقات فکر مل کے بیٹھیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ محبت کی ایسی بات کی جائے اور نفرت کی دیواریں گرانے کا ایسا پیغام دیا جائے کہ ہماری آپس میں قربتیں پیدا ہوں۔ کہتے ہیں نا جی وہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، یو اے ای کھڑا نہیں ہوتا، فلانا فلسطین کے ساتھ نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ آئے روز ہم گفتگو کرتے ہیں، میں کہتا ہوں انہیں چھوڑو، بعد میں پہلے اپنی بات کرو۔ کیا ہم آپس میں ایک ملک ایک علاقے میں رہنے والے ایک پیج پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم میں سے کسی ایک مسلک یا ایک طبقہ فکر کے لوگ مر رہے ہوں تو دوسرے مسلک کے بچانے آئیں گے یا مارنے آئیں گے؟ اس صورتحال میں میں کہہ رہا تھا کہ جو بنیادی اساسی چیزیں ہیں ان کو چھیڑا جا رہا ہے، جس پہ اتفاق تھا اور ہونا چاہیے تھا۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و مودت، خواتین ہوں یا حضرات ہوں، ہر دو کے لیے اللہ نے اس مودت اور محبت کو ساری امت پہ اسی طرح فرض کیا تھا جیسے اس امت پہ نماز اللہ نے فرض کیا، روزہ فرض کیا، حج اور زکوٰۃ فرض کیا۔ لیکن امت ساری مسجدیں بنانے پہ متفق ہے، بھلے اپنی اپنی بنائے لیکن سارے بناتے ہیں، نمازیں سارے پڑھنے کے لیے متفق ہیں، روزے ساری امت رکھنے پہ متفق ہے، حج کرنے کے لیے بھی ساری امت حرم میں جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی قرآن میں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم پر فرض کیے گئے، اسی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، محبت اور مودت بھی ہم پر فرض کی۔ اس پر امت وحدت میں نظر نہیں آ رہی، اور آل رسول کے معاملے میں اس وقت ہم عجیب قسم کی رائے زنی کا شکار ہیں، اور عام لوگوں کی بات اس میں نہیں بلکہ خاص لوگ جو ہوتے ہیں نا ہمارے مذہبی عمائدین، ان کے معاملات بڑے عجیب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک خاص عقیدے کے ریپرزینٹر ہیں، انہوں نے بھی جب رسالہ حقوق اہل بیت لکھا نا، اس کے ابتدائی حصے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری امت پر اللہ نے قرآن کے ذریعے فرض کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں یہی بات کی، یعنی ائمہ اہل سنت اس پہ اتفاق رکھتے ہیں۔ لیکن آج اہل سنت یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ کام کسی اور کا ہے، ہمارا نہیں۔ لیکن آئیے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی تھوڑی سیر کرواؤں، آپ قرآن مجید غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور سماعتیں آپ نے میری طرف صحیح طور پہ مبذول رکھنی ہے۔ میں کچھ آپ کو آج بنیادی چیزیں پہلے سمجھانا چاہتا ہوں۔
میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ شورى سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ، لاتے تو بہت سارے ہیں، فائدہ اس کو ایمان کا ہوگا جس نے ایمان بچایا اور پھر نیک اعمال کیے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے فی روضات الجنات، ان لوگوں کو میں اپنی جنتوں کے باغوں میں بھیج دوں گا۔ جنت کے باغات میں پہنچ گئے، فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم، جنت کے باغات میں میرے وہ بندے جب پہنچ جائیں گے تو اب اس کے بعد اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے انہیں اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کرنا پڑے گا، اپنے ہاتھ نہیں اٹھانے پڑیں گے، دعا نہیں مانگنی پڑے گی، اپنا دستے سوال دراز نہیں کرنا پڑے گا، دامن مراد اللہ کی بارگاہ میں نہیں پھیلانا پڑے گا، بلکہ فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان جنت کے باغات میں پہنچنے والے اہل ایمان اور عمل صالح کی خیرات سے مزین لوگ وہاں صرف اللہ کی بارگاہ میں جس تمنا، ارادے اور خواہش کا اظہار نہیں، صرف لاتے چلے جائیں گے خواہش کو، اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش پوری کرتا چلا جائے۔ لہم ما یسألون عند ربہم نہیں کہا کہ ان کا کوئی سوال رد نہیں کیا جائے گا، فرمایا نہیں، ان کی کوئی خواہش اللہ کی ہاں رد نہیں ہوگی، ہر خواہش ہی اللہ قبول فرما دے گا۔ یہ بات کر کے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا اپنے بندوں پر اللہ کے جتنے فضل کی خیراتیں ہیں اس میں یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہوگا، فضل کبیر ہوگا اپنے بندوں۔ اب یہ مضمون اہل ایمان کے متعلق بیان کر کے اگلی آیت کی ابتدا کی، پھر فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا یہ جن لوگوں کا تذکرہ پچھلی آیت میں سنا تم نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ خوشخبری سناتا ہے، اور ان لوگوں کی علامت یہ ہے کہ یہ ایمان بچانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی جنت تک جائیں گے، جن کی ہر خواہش اللہ پوری فرمائے گا اور جنہیں اللہ اپنے فضل کبیر کا مالک بنائے گا۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں بھی مضمون آمنوا وعملوا الصالحات، اگلی آیت میں بھی یہی فرمایا کہ یہ بشارت ہے اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ بات کر کے اب قرآن مجید یہ دو چیزیں جو کہ بنیاد دین ہیں، ان دو چیزوں کے لیے اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اگلا کلام کرنے جا رہا ہے۔ فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو انہیں بتا رہا ہوں، تو بھی اپنی امت کو یہ بات بتا دے۔ حالانکہ سارا قرآن پیچھے مضمون میں اللہ نے قل نہیں لگایا، وہ بھی رسول ہی بتا رہے، مگر بطور خاص تاکید پھر فرمائیے قل، میرے محبوب یہ بات انہیں لازماً یاد کروا دے، بتا دے، لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول ان سے اللہ کے بعد ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ہوتا ہے امت نے، فرمایا اللہ، مگر دین مصطفیٰ فری میں مفت میں تمہیں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ قوم کا مزاج سب جانتے ہیں کہ مفت کا مال ملے تو دل بے رحم ہو جاتا ہے، تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں دین محمدی تمہیں مفت میں نہیں دوں گا، فری میں نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں بھی تم سے کچھ طلب کر رہا ہوں، میرا محبوب محمد مصطفیٰ بھی کچھ طلب کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ بتا تیرے اور تیرے محبوب کی طلب، دامن ان کی چوکھٹ پہ بٹھا کر اپنا دل آل مصطفیٰ کی حضوری میں پیش کر کے ان کے ساتھ رشتہ مبدت بنا لے گا، اللہ اس کا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین مصطفیٰ کی اجرت ہے، یہ دین مصطفیٰ کی صلہ ہے، یہ دین مصطفیٰ کا اجر ہے جو اللہ مانگ رہا ہے امت سے۔ اللہ نے اس اجر میں نماز نہیں مانگی، روزہ نہیں مانگا، حج نہیں مانگا، زکوٰۃ نہیں مانگی، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ نہیں کہا الا الصلاۃ، الا الصوم، الا الزکوٰۃ، الا الحج، الا التلاوہ، الا الذکر، کوئی چیز ان میں سے نہ مانگی، اور اللہ نے سارے دین کی عبادات کو ایک طرف رکھا، ذکر اذکار، تلاوت تسبیح کو ایک طرف رکھا، اور قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ سے میرے رب العالمین نے لوگوں ایک ہی مطالبہ کیا، جو چاہتا ہے کہ دین کی مزدوری ادا ہو کر دین اس کے لیے میرا حلال ہو جائے، اس کی زندگی دین کے ساتھ جڑ جائے، اور میں آل محمد کی غلامی پہلے ہوتی دین بعد میں ملے۔ اجرت کا لفظ کو آپ سمجھیے گا، اجرت کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ اجرت عطا کیے بغیر، دیے بغیر کوئی چیز حلال نہیں،
میں ایک مثال دیتا ہوں. علماء بیٹھے ہیں مصلی پہ کھڑے پہ نمازیں پڑھاتے ہیں, خطبے دیتے ہیں. اگر کوئی عالم دین اپنے محلے میں جہاں نماز پڑھاتا ہے وہاں کسی ٹیلر سے کپڑوں کا جوڑا سلوا لے اور اس کو مزدوری نہ دے, اور وہ کپڑے پہن کے جمعے والے دن آگے اللہ اکبر کہہ کے اب تو نماز جمعہ پڑھا دے, کسی مفتی سے فتویٰ لے لے, نماز ہو جائے گی؟ یوں نہیں ہوگی. اس نے ایک ٹیلر کی مزدوری نہیں دی ہے, اللہ نے جمعہ کی نماز رد کر دی. کہا تو نے اجرت رکھ لی ہے, پہلے اجرت ادا کر پھر وہ لباس پہن کے نماز پڑھ. آؤ لوگو, یہ دین محمدی دین مصطفیٰ بھی ہے. جہاں ایک مزدور کی مزدوری رکھ لے اللہ تمہارا نماز تمہارا جمعہ قبول نہیں کرتا, اور اگر سارے دین کی مزدوری آل مصطفیٰ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا دین کیسے قبول ہوگا؟ دین بھی تو قبول کروانا ہے نا. اللہ آپ کو دینی تب مانے گا جب دین قبول آپ کا ہوگا. اللہ کہتا ہاں میں نے ان کا دین قبول کر لیا ہے. اس کے بعد ایمان کی سوگات اور عمل صالح کی ساتھ سوگات ملے گی. تو اللہ نے شرط یہ رکھ دی ہے کہ سارے دین محمدی کو حضور نے محنت کے ذریعے جو امت تک پہنچایا, اس سارے دین کی مزدوری سیدہ زہرا کے بچوں کا پیار ہے. یہاں ایک اشکال پیدا کیا جاتا ہے, ابہام پیدا کیا جاتا ہے اپنی مسلک پرستی اور اپنی فرقہ پرستی کے, اور کم علمی کی وجہ سے کم علم لوگ قرآن مجید کا معنی بدل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی مضمون سارا یہ چل رہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ, بلکہ وہ ہمیں کاؤنٹ کرتے ہیں جب ہم یہ ترجمہ کر کے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بڑے بندے تھے, پروفیسر, ڈاکٹر, داروں, پتہ نہیں کیا کیا کروایا گیا, قرآن پتہ ہی نہیں. اب عام بندے کو جب وہ ہٹ کرتے ہیں کسی دوسرے کی بات کو کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی بتا رہا. وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا, کہ محبوب نے بتا دے کہ تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے, الا المودۃ فی القربہ, تم سے مانگتے ہیں مودت ان کی جو رسول کے قربہ قریبی ہیں. وہ قربہ کا معنی قریبی کرتے ہیں. اچھا قربہ کا معنی قریبی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوتا. وہ اب آپ کو سادہ لوگوں کو بہکانے والا یہ کہتا ہے کہ یہ بتائیں جو کلمہ پڑھ لے دین کا وہ حضور کے قریب ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ بندے کو کلک کرتی ہے بات کی یار. جب تک بندہ کافر ہوتا ہے مصطفیٰ سے دور ہوتا ہے, جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو حضور کے قریب ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی دیکھیں اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ بھائی حضور کے جو قریب ہے اس سے مودت کریں, اسے پیار کریں. آنے والے نے آپ کو صرف دیکھیں ساری امت کو سائڈ میں کر دیا, حضور سے دور کر دیا, اور صرف اہل بیت کو قریب کر دیا. یہ بات ذہنوں کو کلک کرتی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہاں یار غلطی ٹھیک ہے, قربہ تو قریب ہی ہوتا. آؤ سنو, قربہ کا معنی میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا, آپ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا, کیونکہ دین میں مرضی ہماری نہیں, مرضی صرف محمد مصطفیٰ کی چلتی ہے. حضور پر تو ایمان ہے نا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان متعین کر دیں اس کے بعد امتی بدل دے, وہ امتی کہاں جائے گا؟ اس کا معنی ہے کہ وہ میرے محبوب کا بھی معاذ اللہ استاد بننا چاہتا ہے, اپنی مرضی حضور پہ پورے دین پہ مسلط کرنا چاہتا ہے. اس تصور کو رد کریں. حضرت ابن عباس نے اس آیت کے نازل ہوتے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتنا, یہ جو اللہ نے آپ کے قرابت داروں کی مودت ہم پہ لازم اور واجب کر دی ہے, حضور یہ کون لوگ ہیں؟ اگر اس وقت حضور نے حضرت ابن عباس کے سامنے لوگوں اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کا نام لیا ہوتا تو ہم بھی لیتے. امام النبی علیہ السلام نے حدیث کا مضمون ہے, فرمایا یہ جو قرابت دار جن کی ذکر ہو رہا ہے, جن کی بات ہو رہی ہے, یہ کون ہے؟ حضور نے خود حضرت ابن عباس کو بتایا علی و فاطمہ وابناہما, فرمایا یہ قرابت دار قرآن کی آیت جن کے متعلق بات کر رہی ہے اس سے مراد یا میرا علی ہے یا میری زہرا ہے یا ان کے شہزادے حسن و حسین. اب جب یہ ڈیسائیڈ حضور علیہ السلام نے کر دیا کہ قرابت داروں سے مراد حضرت مولا علی, سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا, اور ان کے شہزادے امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں. تو اب اس آیت کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جن قرابت داران رسول کی مودت ہم پر لازم اور فرض کر رہا ہے وہ حضور علیہ السلام کو اگر ساتھ ملا کے بات کریں تو پھر یہ پنجتن پاک ہیں. اب آپ گرامی اس بنیادی نقطے کے بعد آگے اب دوسری بات آ رہی ہے جو سمجھنے کے لائق ہے. یہ تو ہے ایمان, کہ ایمان اس وقت تک بندے کو نہیں ملتا جب تک وہ محمد مصطفیٰ کی آل کا نہیں بنتا. اس پہ ایک دلیل اور دے دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. جو حدیث اب آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یہ حدیث
مشکات المصابیح میں 6156 نمبر پر موجود ہے، اور سنن ترمذی کے اندر یہ 3758 نمبر پہ موجود ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے اسی محلے میں ہمارے رہنے والے قریشیوں کی ایک شکایت بیان کرنی ہے۔ آپ کو چیزیں بہت توجہ چاہیے جی، کیونکہ پھر جب یہ مسائل کی دنیا میں ملجھتی ہیں تو چیزیں پتہ نہیں ہوتی، اسی لیے الجھاؤ ہوتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ پہ موقع پر کلمہ پڑھا، واپس مدینہ طیبہ میں حضور آ گئے۔ مکہ فتح کرنے کے بعد اب شہر مدینہ ہے، اور شہر مدینہ میں محلہ رسول ہے، حضرت عباس بھی اسی محلے میں رہتے ہیں۔ وہ باہر جاتے ہیں، قریشیوں کا ایک منظر نامہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے، جس کی شکایت حضرت عباس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں۔ آقا نے فرمایا عباس چچا کیا بات ہے؟ حضور نے کہا، حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں محلے میں، گلی میں چوک چوراہے کی طرف باہر، جیسے ہر بندہ اپنے محلے میں جاتا ہے، تو آگے قریشی کھڑے ہوتے ہیں، قریش کے لڑکے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، جیسے دوست بیلی اکٹھے کھڑے ہو کے گپ شپ لگاتے ہیں۔ حضور جب وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں قرابت داران رسول میں سے عباس ان کی طرف آ رہا ہوں، تو حضور وہ اپنی گپ شپ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مجلس برخاست کر دیتے ہیں، اور جب میں قریب جاتا ہوں تو کوئی ادھر کوئی ادھر نکل جاتا ہے، حضور وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، میرے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ آئیے خواتین و حضرات، اب جملہ بڑے توجہ طلب ہے۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں یہ مدینے کے قریشی محلے میں رہنے والے، یہ میرے ساتھ کھڑا ہونا، میرے ساتھ بات کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا۔ اے اللہ کے رسول، لگتا ایسا ہے یہ قریش کے لڑکے، یہ ہم اہل بیت رسول کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اب یہاں روکوں گا جی، حدیث کا اگلا جملہ حضور کا دینے سے پہلے کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ لوگوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عباس نے جن لوگوں کی شکایت کی، میرا اب آپ سے ایک سوال ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، کیا وہ کافر تھے کہ مسلمان تھے جن کی شکایت کی گئی؟ کافروں کی شکایت تو نہیں بنتی، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے رسول کو۔ یہ ان کی شکایت ہے جو بنے اپنے پھرتے ہیں، جو بنے اپنے پھرتے ہیں، اور پھر بھی دل حضور کی آل پہ نشاور نہیں کرتے، اور رہتے کہاں پر ہیں یہ؟ سماہنی میں نہیں رہتے، بھمبر میں نہیں رہتے، مدینے میں رہتے ہیں، شہر رسول میں رہ رہے ہیں، اور محلہ بھی وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا محلہ ہے۔ آؤ میں بڑے بڑے مخالطوں کو اس ایک حدیث سے آپ کے ذہنوں سے جھٹک گا۔ ہر کسی کو ہمیں بڑے مسائل ہیں آج، صحابہ کرام کے حوالے سے بڑے آپس میں لڑایا جاتا ہے صحابیوں کو بنیاد بنا کر۔ اگر میں ابھی آپ سے یہاں پوچھتا ہوں سورہ مجمع سے، توجہ کیجئے گا، صحابی کی تعریف ہمیں آج تک کیا بتائی گئی، ڈیفینیشن کیا بتائی گئی؟ کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھا اور رسول کا چہرہ دیکھا، وہ صحابی بن گیا۔ اب اس تعریف کی روشنی سے حضرت عباس جن کی شکایت کر رہے تھے، یہ کون تھے؟ اور انہوں نے کلمہ بھی آ کے آزاد جموں کشمیر میں نہیں پڑھا تھا، یقیناً مدینے میں رہتے ہیں، محلہ رسول کا ہے، کلمہ بھی حضور کے پاس پڑھا ہوگا۔ نماز پڑھنے کے لیے وہ سمانی کی مسجد میں نہیں آتے ہوں گے، حضور کی مسجد میں جاتے ہوں گے۔ مدینے کا شہر، نبی کی صحبت، نماز مسجد نبوی کی، کلمے حضور نے پڑھا ہے۔ مگر آؤ ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، حضرت عباس نے ان کی شکایت کی، آقا یہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنا، ہماری بات کرنا، ہماری مجالس سے بھی اچھی نہیں لگتی۔ اور لوگوں اس وقت بھی مدینے میں کچھ ایسے رہتے تھے جنہیں رسول کی آل کی مجلسیں اچھی نہیں لگتی تھی، کچھ آج بھی میرے آپ کے درمیان ایسے ہیں جنہیں رسول کے قرابت داروں کی مجلسیں اچھی نہیں لگتی۔ اب حضور کا فتویٰ سنیے گا، میں کسی مفتی کا فتویٰ آپ کو نہیں سنا رہا، میں امام الانبیاء علیہ السلام شریعت دینے والے نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے لوگوں مجلس صحابہ میں اعلان کیا، حضرت عباس کو سامنے کھڑا کیا، قریش کے لوگوں کو بلا کے سامنے بٹھایا، اور آقا نے کہا والذی نفسی بیدی،
میں محمد اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لن يدخل قلب الرجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ۔ آؤ لوگو، حضور فرمانے لگے اس اللہ کی عزت کی قسم، اس وقت تک ایمان کسی بھی بندے کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا، بھلے 6 کلمے نہیں 600 کلمے پڑھ لے، بار بار پڑھے، بھلے جتنی نمازیں پڑھ لے، حضور فرماتے ہیں ایمان اس وقت تک کسی بندے اب توجہ کیجیے، لن يدخل قلب الرجل الایمان، کسی ایک بندے کے دل میں بھی ایمان کسی دوسرے دروازے سے داخل نہیں ہوگا جب تک وہ حضرت عباس کی محبت نہیں اپنے دل میں رکھے گا۔ یار میں یہ حدیث پڑھ کے سر چکرانے لگ گیا تھوڑی دیر کے لیے، سوچ میں پڑ گیا ان لوگوں کے ایمان کے حوالے سے جو ہر وقت اپنی نمازوں کا رونا تو روتے اتنی پڑھ لی ہیں، روزوں کا بتاتے اتنے رکھ لیے ہیں، حج اتنے کر لیے ہیں، زکاتیں اتنی دے لی ہیں، تسبیح اتنی پڑھ لی ہے، درود اتنا پڑھ لیا ہے، استغفار اتنا پڑھ لیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کسی ایک بندے کے دل میں بھی ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک وہ میرے عباس سے اللہ رسول کی خاطر محبت نہیں کرے گا۔ وہ حضرت عباس جنہوں نے کلمہ فتح مکہ کے موقع پہ پڑھا، ابھی 2-4-6 مہینے صحبت رسول کے ملے، قرابت داری رسول میں اتنے اونچے ہو گئے لوگوں، جو عباس سے محبت نہیں کرنا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو وہ میرا آپ کا علی جس نے پہلی آنکھ ہی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے کھولی، اس علی کے بغیر مومن کیسے ہو؟ میں بتا رہا تھا ایمان کی بنیاد محبت اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ معیار اور پیمانہ میں نے نہیں، مصطفیٰ کریم نے خود مقرر کیا۔ یار میرے پیمانے نہ مانو، حضور شیخ الاسلام کے دیے ہوئے پیمانے بے شک نہ مانو، مگر اپنے رسول کے دیے ہوئے پیمانے تو مانو نا یار۔ اتنا وفا کا تقاضا ہے یا نہیں؟ اب آیت کا دوسرا حصہ اگلا سنیے۔ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ایمان کی دولت سینے میں محفوظ حسن حسین کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اللہ نے اگلا ذہن میں آنے والے سوال کا حل بھی دے دیا، اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ یہاں بات مودت کی گئی، اور مودت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس پہ میرے پاس وقت نہیں، اس پہ کیونکہ علماء اکثر اس پہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک جملہ صرف کہہ دیتا ہوں، محبت میں محبوب کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن مودت میں محبوب کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو اس کو ذہن میں اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ محبت ہی اگر بندے کو کسی سے ہو جائے تو بندہ بڑے بڑوں کو بھول جاتا ہے۔ محبت تو کسی کی سوار ہو جائے ذہن میں تو وہ پتہ نہیں کیا کیا بھلا دیتی ہے۔ تو مودت تو اس کی اونچے کا درجہ ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو انسان مودت میں لگ جائے گا تو وہ ہر وقت مولا علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہے گا، سیدہ زہرا کے نام کی تسبیح پڑھتا رہے گا، تو ممکن ہے کچھ اور اعمال صالحہ جو بڑے ضروری ان میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے نا، جیسے دیکھیں ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کی خدمت فرض ہے اولاد پر، لیکن آپ کی بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات گھر میں رسا کشی ہو جاتی ہے، جوان اولادیں کہہ دیتی ہیں اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بیٹی یا بیٹا کہ میں نے فلاں سے شادی کرنی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہاں شادی نہیں کر سکتے، ہم نے تمہارا رشتہ فلاں جگہ طے کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بھلے طے کیا اس کو توڑ دیں، مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ پھر سمجھاتے ہیں کہ بڑی دلیلیں دیتے ہیں، پتر زمانہ بڑا خراب ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، لڑکے ایسے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ساری دلیلیں آپ کی ٹھیک ہے مگر ہمارے اندر کا پرنالہ ادھر ہی رہے گا۔ پھر بھی ماں باپ نہ مانے، اولادیں ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہیں، کورٹ میرج کر لیتی ہیں۔ یہ آئے روز کی کہانیاں ہیں۔ یہ دنیا کی ایک مجازی محبت کی مثال دے رہا ہوں لوگوں، وہ آ جائے سینے میں، سگے ماں باپ بھول جاتے ہیں، بہن بھائی بھول جاتے ہیں، لوگ خاندان چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تو سوال مودت کا ہے، اور ادھر اعمال صالحہ بھی چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے مودت کی کشتی میں بیٹھ کر کوئی مودت میں جنون کی حد کا شکار ہو جائے، دیوانگی میں چلا جائے، اور ممکن ہے اعمال صالحہ کم ہو جائیں۔ آج
ہمیں تانا یہ بھی ملتا ہے کہ تم ہر وقت محبت کرتے رہتے ہو، نسل کو خراب کر رہے ہو، یہ کیا جنون کی کیفیت پیدا کر رہے ہو، عشق اور دیوانگی والی باتیں کر رہے ہو. اپنی نسل کو تسبیح پہ لگاؤ، اعمال صالحہ پہ لگاؤ. اصل چیز اعمال ہیں، اور اس کی دلیل دینے والے یہ دیتے ہیں کہ قیامت کو اللہ نے میزان لگایا ہوا ہے، ترازو لگایا ہوا ہے، سپرنگ بیلنس لگایا ہوا ہے، اور ترازو پہ ایمان کبھی نہیں سنا تولے گا، یہی سنا اعمال تولیں گے. یہی سنا نا، ترازو پہ کیا تولے گا؟ اللہ اعمال کو تولے گا. تو بھائی مولانا کہتا ہے اعمال ضروری ہیں، ایمان تو بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا بات ختم ہو گئی. اور ساری زندگی ہمارا معمول بھی یہ ہے. آؤ میں آج کچھ رویے آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ہماری محنت ساری زندگی اعمال پہ چلی گئی، ایمان پہ ختم ہو گئی. یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان اگر بچتا تو پھر کلمہ تو یزید نے بھی پڑھا ہوا تھا، ابن سیاب نے بھی پڑھا ہوا تھا، حسین کی گردن پہ خنجر چلانے والے سنان نے بھی پڑھا ہوا تھا، سمر نے بھی پڑھا ہوا تھا. ایمان بچا کے گئے کہ جس آل کے صدقے وہ ایمان بچنا تھا اسی کو شہید کر رہے ہیں. اب آپ ساری زندگی عمل صالح پہ محنت چاہیے، مگر اس سے زیادہ محنت ایمان بچانے کی. ساری زندگی کی محنت اعمال صالحہ پر ہے، پھر بھی کھٹکائے اعمال تھوڑے نہ ہو جائیں. اور ہونا بھی چاہیے، یہ کھٹکا بھی ہونا چاہیے. یہ نہ سمجھنا کہ اعمال چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن نے کیا بجا اعمال صالحہ کی بات کی ہے. مگر آؤ، اگر کسی کے دامن میں زہرا کے بچوں کا پیار ہوگا، مودت قرابت داران رسول ہوگی، اس مودت، اس ایمانی محبت کا کمال اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں. طبیعتیں خوش ہو جائیں گی لوگوں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر قیامت والے دن زہرا کے بچوں کی مودت لے کے آنے والے خواتین و حضرات، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جب تمہارے اعمال ترازو پہ رکھ کے اللہ تولے گا. اور اگر تمہارے اعمال کم ہو گئے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، یقترب، ان میں خسارہ پڑ گیا، کمی آ گئی. کس میں؟ ایمان کی بات نہیں کی، اعمال کی بات کی. حسنہ اعمال کو کہتے ہیں. تو آؤ سیدہ زہرا کے بچوں سے پیار کرنے والوں، دل سنبھال کے جملہ سننا. اللہ قرآن میں کہتا ہے او نبی کی آنکھ سے پیار کرنے والوں، اگر قیامت کو اعمال کی کوشش کرنی ہے، مگر پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی، نزید لہو فیہا حسنا، اللہ تمہارے اعمال کی کمی زہرا کے بچوں کی محبت کے صدقے خود پوری فرما کے بڑھا دے. نزید لہو، اس کے لیے بڑھائے گا، ہر کسی کے لیے نہیں بڑھائے گا. اعمال تھوڑے بھی ہوں گے، اگر مودت ہے، قرابت داران رسول روز قیامت ثابت ہو گئی. اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے میں اس کے تھوڑے عمل میں بھی رب تھوڑوں کو بنا کر زیادہ کر دوں گا. اور صرف زیادہ نہیں کرے گا، ان اللہ غفور، پھر بے شک اللہ اس کی بہت بخشش کا اعلان کرے گا، مغفرت کا اعلان ہوگا. معافی مل گئی، بخشش ہو گئی. ایک جملہ قرآن نے اور دیا، فرمایا شکور، پھر اللہ اس کے لیے شکور بن جائے گا. شکور کس کو کہتے ہیں؟ جائیے لغت ڈکشنری کی کوئی کتاب کھولیے. شکور ادا کہتے ہیں شکریہ ادا کرنے والے کو. آؤ ساری زندگی ہم سے مطالبہ کرنے والا ہمارا رب، وشکرولی 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 ولا تکفرون، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرنا. وہ کہتا قیامت کو جس کے دامن میں آل رسول کی محبت کے چراغ جل رہے ہوں گے، اعمال تھوڑے ہوں گے، زیادہ کر کے بخشش کا اعلان کر کے ان سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کرنے والوں کو اللہ کہے گا میں رب ہو کے تمہارا شکریہ ادا کروں. کسی نے کسی مجلس میں نے یہ ترجمہ کیا نا، جنوبی پنجاب میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت وہ معنی ہمیں بتائیں جو مترجمین نے قرآن میں لکھے. میں نے کہا آپ کو کس کا معنی سننا ہے؟ انہوں نے کہا فلانے بزرگ کا معنی مجھے سننا ہے. میں نے کہا ان کا ترجمہ قرآن ہے؟ کہتا ہے. میں نے کہا لے آؤ. اسی مسجد کے خطیب صاحب تھے جہاں پروگرام ہو رہا تھا، وہ لے آئے. میں نے کہا کھولو پڑھو ترجمہ، ان اللہ غفور شکور کا معنی بزرگوں نے کیا لکھا ہے. اس نے پڑھا بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور بڑی قدر کرنے والا ہے. میں نے کہا اب ہمارا معنی اور زیادہ ثابت ہو گیا. تیرے بزرگوں نے جمانہ کیا اس کی روشنی میں کہ اللہ سیدہ زہرا کے بچوں سے پیار کرنے والوں کو قرآن میں خوشخبری سنا رہا ہے.
او بندو وہ سیداتوں سے پیار کرنے والے، اور مولا علی سے پیار کرنے والے، وہ حسنین کریمین سے پیار کرنے والے، اور سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ سے پیار کرنے والی بیٹیاں سنے غور سے، اللہ فرما رہا ہے دنیا تمہاری قدر کرے یا نہ کرے، اللہ خود تمہاری قدر کرنے والا ہے، اللہ خود تمہاری قدر کرنے والا ہے۔ قیامت والے دن ایمان کے بغیر عمل کا کوئی وزن، پریشان ہو گئے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا تو وقت بہت سکڑ گیا ہے، اگر آپ گرامی وزن نکالنے کا فارمولہ آج ہر میٹرک تک سائنس پڑھنے والے بیٹے بیٹیاں بھی جانتے ہیں کہ وزن کا فارمولہ کیا ہوتا ہے، وزن کیسے نکالا جاتا ہے۔ دنیا کی سائنس فزکس کہتی ہے the weight with which earth, the force with which earth attracts the body towards its center is called weight. وزن کہتے ہیں اس فورس کو، اس طاقت کو جس سے زمین کسی چیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ ایک ایکویشن وزن کی پڑھائی جاتی ہے، مساوات جس کو کہتے ہیں، W equal to mg. M is for mass and G is for gravitational force. اب غور سے سنیے گا، وزن نکالنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک میس کسی چیز کا حجم، کمیت، اور دوسرا اس کی وہ طاقت، فورس۔ زمین مرکز ہر چیز کی، ہمارے وجود کی جسم کی اصل زمین ہے، یہ ہر چیز جس کی اصل زمین ہے اس کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے، مگر ہماری روح کی اصل ادھر نہیں ہے، اس لیے جب موت آتی ہے جسم کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، دفن نیچے کرتے ہیں، روح جدھر سے آتی ہے ادھر چلی جاتی ہے، پتہ چلا روح کی طاقت کہیں اوپر ہے، اور اوپر جا کے بھی روح اسی کی عالم علیین میں جاتی ہے جس کے پاس ایمان کی طاقت ہو، اور ایمان اہل بیت کی مودت کا نام میں بتا چکا ہوں۔ اب سنیے گا قیامت کو اعمال پہ صرف فخر کرنے والے اور ایمان پر محنت نہ کرنے والے، میں نے جملہ پہلے دے دیا، ایمان پر بھی محنت، اعمال پہ بھی محنت، مگر ایمان پہ ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اللہ قیامت کو اعمال تو لے گا۔ اب کسی نے کچھ نمازیں پڑھی، کچھ روزے رکھے، رہ گئے، تھوڑے ہو گئے، یا قطار بسانہ، مگر کچھ نہ کچھ تو تھے نا، کچھ نہ کچھ تو تھے نا، ان کا اعمال کا کچھ نہ کچھ میس موجود تھا، میس، ایم، ویلیو آف ایم تھی، جو تولی وہ آ گئی۔ اب اللہ کہے گا فرشتوں وزن نکالنا ہے، وزن کے لیے صرف میس سے وزن نہیں نکلتا، اس کو ایم جی فارمولا فزکس نے بتایا ہے کہ میس کو ضرب کرنا پڑے گا۔ اگر زمین کا مسئلہ ہے تو زمین کی فورس سے، ایمان کا مسئلہ ہے تو ایمان کی فورس سے، اور ایمان کی فورس قرآن کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آؤ، اللہ قیامت کو فرشتوں کو کہے گا تم نے اعمال تول لیے، گناہ تول لیے، فرمایا جتنے بھی آئے ہیں انہیں اس کے ایمان کی فورس سے ضرب کر دو۔ اب اگلا جملہ سنیں کہ حیران ہو جائیں گے، ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے۔ ضرب کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے ایمان کے پلڑے میں صفر ہوگا، اور ایمان کے پلڑے میں ایمان داخل اہل بیت کے دروازے سے ہونا ہے، اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی تھا، فرشتے کہیں گے مولا ایمان کی ویلیو صفر ہے، اللہ کہے گا ضرب کر دو اعمال کی ویلیو کے ساتھ۔ اب آپ کو پتا صفر جس سے بھی ضرب ہو جائے اسے زیرو کر دیتی ہے، یہ صفر میں کمال ہے، لیکن ادھر اعمال میں تھوڑی ویلیو بھی ہو، ایمان کے کھاتے میں ویلیو ہوگی، ضرب ہو کے کچھ نہ کچھ عدد ضرور آ جائے گا، ارے یہ عدد تھوڑا بھی ہوگا، اللہ کہتا میں بڑھا کے زیادہ دوں۔ یہ میں نے آپ کو سائنٹیفکلی بتایا، اہل بیت کی محبت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، مگر یہاں ایک سوال ذہنوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی صرف اہل بیت سے بات تو نہیں بنے گی نا، صحابہ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ بابا ہم نے کب کہا صحابہ کا ذکر ضروری نہیں ہے، مگر یہاں میں جملہ دوں گا طبیعتیں خوش ہو جائیں گی۔ آؤ، ایک وہ صحابی ہیں ہمارے سروں کا تاج جو صرف صحابی ہیں، اور ایک مولا علی ہے، سیدہ کائنات ہیں، امام حسن مجتبیٰ، حسین پاک، سیدہ زینب مسافر کربلا ہیں۔ پتہ یہ کون ہیں؟ انہیں ایک نہیں دو نسبت حضور کی بارگاہ سے حاصل ہیں، یہ حضور کے صحابی بھی ہیں، یہ حضور کی اطرت اور اہل بیت بھی۔ جو ان کو صحابی نہ مانے اس کو مومن نہیں مانا جا سکتا۔
توجہ میرے جملے کی طرف. صحابیت کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ کلمہ پڑھے، رسول کی صحبت ملے، رسول کا چہرہ دیکھے، اور اس کے بعد رسول کی آل کا بھی بنے. اور یہ آل خود ہے، یہ آل خود ہے. یہ حضور کے حضرت عباس جب تک حضور کے صحابی نہیں بنے تھے تب تک تو حضور نے ان کی فضیلت نہیں. پتا چلا آل رسول کو حضور کی صحابیت کا دامن بھی ملا ہے، آل کا دامن بھی ملا ہے. اب صدقے جاؤں آپ پر، جب آپ مولا علی کا ذکر کریں گے، سیدہ کائنات کا ذکر کریں گے، حسنین کریمین کا ذکر کریں گے، سیدہ زہرا کی باندیاں سیدہ زہرا سیدہ زینب کا ذکر کریں گی، تو آؤ اس وقت ذکر صحابہ بھی ہو رہا ہوگا، ذکر آل محمد. مگر اگلی بات اس سے زیادہ توجہ کرو. اعمال اور ایمان دو چیزوں کو سامنے رکھو. اعمال میں پھر سب سے اوپر جو عمل ہے، سب سے اہم عمل، وہ فرائض کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ فرائض کہلاتے ہیں. اس کے بعد واجبات ہیں، پھر سنن ہے، سنت موقعہ، سنت غیر موقعہ، پھر نوافل اور پھر مستحبات ہیں. مسلمانوں، خواتین و حضرات، اب توجہ، چند منٹ بڑے ہم آپ سے لینا چاہتا ہوں. نماز مجھے بتائیں کافر پہ فرض ہے یا مومن پہ؟ مسلمان پہ فرض ہے نا. روزہ کافروں پہ تو نہیں فرض. نماز، روزہ، حج، زکات، ان کے لیے شرط یہ پہلے دامن میں ایمان ہو تو نمازیں فرض ہوں گی، روزے فرض ہوں گے، حج زکاتیں اپنے اپنے حساب سے فرض ہوں گی. لیکن ایمان ہی نہ ہو، مسلمان ہی نہ ہو، تو یہ کوئی چیز بھی فرض نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھ لیں. اب آ جائیں اگلی بات کی. اب آپ نماز، روزہ، حج، زکات، ارکان اسلام، یہ فرائض ہیں دین کے. پوری طرح میں نے بتایا اہل بیت رسول کی محبت بھی فرض ہے. اور میں نے سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ پڑھ کے سنایا. لیکن فرائض میں بھی لوگوں سارے فرض برابر نہیں ہوتے. جیسے نماز، روزہ، حج، زکات میں کمپیریٹیولی دیکھیں تو نماز سب سے اوپر ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکات اور حج ہے. تو زکات اور حج ہر کسی پہ فرض نہیں ہوتی. پھر اس میں بھی برابری نہیں ہے، زکات ہر ایک پہ ایک جتنی فرض نہیں ہوتی، کسی پہ زیادہ کسی پہ تھوڑی. تو فرائض میں بھی فرق ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں. اگر ایک طرف آپ لوگوں یہ سارے فرائض رکھیں، ان سب سے اعمال صالحہ بنتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز سے ایمان نہیں ملتا، صالح عمل ملتا ہے، صالحیت کے چراغ جلتے ہیں. مگر آل رسول کی غلامی اور نسبت اور محبت اور مودت جس کو قرآن میں فرض کیا ہے، وہ ان سارے فرائض سے اونچا فرض ہے. ان سارے فرضوں میں بھی یہ اونچا فرض ہے کہ باقی فرائض تو تب ضروری ہوئے نا جب ایمان بندے کے اندر آیا. بندے نہیں، بندہ مسلمان ہوا، مومن بنا. مگر آؤ سیدہ زہرا کے بچوں کا پیار یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے ایمان آپ کے دل میں داخل ہوا کرتا ہے. ایمان آپ کے دل میں داخل ہوتا ہے. لیکن آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ بچپن سے بچے مسجد میں جاتے ہیں، گھر میں بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں، انہیں بچایا جاتا ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے. لیکن کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ اہل بیت رسول کی محبت فرض ہے؟ اس بات سے ہم غافل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں بولیں گے تو احباب گرامی، فرائض اہل بیت کی محبت یہ اونچا فرض ہے، اعلیٰ فرض ہے. میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں، کون کیا کر رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے. اس فرض کا سن کے بھی لوگوں کو کیا ہو رہا ہے یہ بھی مجھے حال میں پتہ چل رہا ہے. اندر کا حال زبان سے بولتا، چہرے سے عیاں ہوتا ہے. حیران کو نہ لوگ ہو رہے ہیں کہ یہ کہاں سے فرض آ گیا. اگر آپ غور کیجیے گا، ہمیں دین پڑھانے والوں نے پڑھایا، شکریہ سب کو دین پڑھانے کا، بتانے کا. لیکن میں اب کچھ باتیں تلخ کرنے جا رہا ہوں. کمزوری اپنے اندر وہ بھی بیان کرنی چاہیے. ہمیں دوسروں کی کمزوریاں نظر آتی ہیں، اپنوں کی نہیں نظر آتی. ہمارے یہاں آج یہ مسئلہ
آپ کو بہت سی ویڈیوز نیٹ پہ بھی دیکھنے کو ملتی ہوگی. ہم تو روز کیونکہ جاتے ہیں بڑی مجالس میں یہ منظر خود لائیو بھی دیکھتے ہیں کہ کسی محفل میں گھنٹہ 2 گھنٹہ آل رسول کی فضائل و محاسن سے بات کر لی جائے تو کانوں میں کہا جاتا ہے فلاں کا ذکر بھی کرتے ہیں, فلاں کا ذکر بھی کریں. اس کا معنی یہ ذکر ہضم نہیں ہوا. روٹی مل گئی, بندے نے کھا لی, بندے کہتا تھوڑی پکی بھی لے دو, مطلب ہاضمہ ٹھیک ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ آل رسول کا ذکر سن کے ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں کیا؟ آپ اسی سٹیج پر بیٹھ کر جس پہ آل کا ذکر ہو رہا ہے آپ کسی مولانا کو بٹھا دیں, اسے کہیں 6 گھنٹے مسواک کی فضیلت پہ باز کرے. مسواک سنت رسول ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. 6 گھنٹے بات کر دو, کوئی نہیں کہے گا جناب ایک سنت کا ذکر کیوں ہوا ہے باقی سنتیں نہ جائیں. کوئی ہاضمہ خراب نہیں ہوتا. محمد کی آل کا ذکر سن کے ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں. آپ اسی سٹیج پہ کسی مولانا کو بٹھا دیں, اسے کہیں 12 ربیع الاول کو میلاد کا جلوس نکالنے میں تقریر کریں, 6 گھنٹے تقریر کروا لیں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں, کوئی ہاضمہ خراب نہیں ہے. 12 ربیع الاول کو مفتی سے پوچھیں, حکم شرعی لگوائیں. 12 ربیع الاول کو میلاد کا جلوس جو نکالتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, اپنے مفتی سے فتویٰ لیں, وہ کہیں گے کہ نکالنا مستحب عمل ہے. مفتی کا فتویٰ کیا ہوگا؟ آپ کے اپنے پسند مفتی کا مستحب عمل ہے. 6 گھنٹے کوئی مستحب بیان کرے, کوئی ہاضمہ خراب نہیں ہے. مجھے بتائیں آپ, میں ایک جملہ بتانے جا رہا ہوں, عقیدے مستحب سے مضبوط ہوتے ہیں یا فرض اور واجبات سے مضبوط ہوتے ہیں؟ میں اب اس سے آگے نہیں جانا چاہتا, میں نے کھول دیا تو چیپٹر لمبا ہو جائے گا. تو آپ کہیں گے پھر ساری زندگی جلوس ہم سے نکلواتے رہے, آپ خود بھی جلوسوں میں نظر آتے ہیں, ہمیں آج کیا بتا رہے ہیں؟ تو سنو, اہل سنت کے عقیدے میں 2 چیزیں بنیادی ہیں. اہل سنت کے مسلک میں 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک عقیدہ ضروری ہے, دوسرا عقیدت مصطفیٰ ضروری ہے. عقیدت آل مصطفیٰ ضروری ہے. ارے ہم جلوس میلاد کے عقیدے کے لیے نہیں نکالتے, ہم اونچے صلاۃ و سلام سپیکروں میں عقیدے کے لیے نہیں پڑھتے, ہم نماز کے بعد اونچے کلمے عقیدے کے لیے نہیں پڑھتے. یہ ہماری عقیدت مصطفیٰ کا اس کو عقیدے میں نہ بولو. یہ معاملات عقیدے کے نہیں, عقیدت کے ہیں, عقیدت کے ہیں. اب میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. قاضی عیاض نے شفا شریف میں اس آیت کو نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر مسجد نبوی میں داخل ہو گئے, نماز کا وقت ہی نہیں ہے, اور جا کے وہ ممبر جس پہ رسول بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے, جہاں حضور کے قدم لگتے تھے, اس ممبر کی سیڑھی کو لکڑی کی حضرت عبداللہ بن عمر چوم رہے ہیں. ان سے پوچھیں یہ عقیدے میں کہاں یہ چومنا لکڑی کو؟ یا دین کہتا لکڑیاں چومو؟ اور ایک سنگی آیا, اس نے دیکھ لیا عبداللہ بن عمر مسجد میں گیا, نماز کا وقت کیوں گیا, اندر گھسا, دیکھا عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا اس ممبر کی اس جگہ کو چوم رہا ہے جہاں میرے محبوب کے قدم لگتے تھے. وہ آگے قریب ہونے کا, عبداللہ بن عمر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, عقل ٹھکانے پہ نہیں رہی, بھلا لکڑیوں کو بھی کوئی چومتا ہے؟ یہ لکڑیاں کب سے اتنی اونچی ہو گئی کہ عمر کا بیٹا انہیں چوم رہا ہے؟ کیا لکڑی یہ جنت سے آئی ہے؟ یہ تو ایک خاتون نے حضور کی محبت میں اپنے غلام کو کہہ کے بنوا کے حضور کو ممبر پیش کیا تھا, اس کو کیوں چوم رہا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے ہم میں ہنسی کہا نادان, عمر کے بیٹے پہ فتویٰ نہ لگا, یہ ہمارے عقیدے کری, ہماری عقیدت کا معاملہ. مجھے دیکھنے میں لکڑی نظر آ رہی ہے, مجھے اس پر محمد مصطفیٰ کے لگے ہوئے قدم نظر آ رہے ہیں. یہ میرے ساتھ دلیل دیتی حدیث سے پتا چلے عقیدت کیا چیز ہوتی ہے. اس کے لیے نہیں دیکھا جاتا فرض ہے واجب ہے کیا ہے. عقیدت کے مسئلے جدا ہوتے ہیں, عقیدے کے مسئلے جدا ہوتے ہیں. اگر آپ غور کیجئے مستحبات پر آپ گھر کو تقریریں کر دیں, کسی کا ہاضمہ میں کا خراب نہیں ہوتا. سیدہ زہرا کے بچوں کی بات ہو تو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. مستحب پڑھنا یا فرض پڑھنا ہے؟ تو یہ کیسی امت ہے, مستحب کا ذکر گھنٹوں سے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, فرض کی بات سننے میں تکلیف ہو رہی ہے. اب اپنا بولو کام کرو. اور آؤ اس کو بھی میں حدیث سے آپ کے سامنے کے مضمون رکھ کے جاؤں تاکہ ذہن کلیئر ہو جائے امت. حدیث بھی وہ پڑھوں گا جو بخاری سے ہوگی,
اور اس لیے پڑھ رہا ہوں ٹوٹی ہوئی امت جڑ جائے یار. قرآن کے بعد کہتے ہیں سب سے بڑی بخاری ہے. 2 حدیثیں بڑے جلدی سے سنا رہا ہوں اور اس گھر سے سنا رہا ہوں جس گھر سے اگر ہمیں بات سمجھ میں آ جائے تو سارے مسئلے ٹھیک ہو سکتے, سمجھ میں آ جائے. میں نے ابھی حضرت عمر کے بیٹے کی بات کی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3704 ہے, نوٹ کر لیں حوالہ پہ. اور اب یہ تو نہیں ہوگا نا حدیث صحیح سے کمزور ہے, بخاری صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں اور متن کے ساتھ پڑھوں گا حدیث. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر اپنی گھر میں یا مسجد میں کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آپ کے پاس چلا آیا. جا رجل الی عبداللہ بن عمر, آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا. لمبی حدیث ہے, میں اس کو صرف ایک حصہ پڑھوں گا وقت بچانے کے لیے جو میرے موضوع سے بھی ریلیونس ہے. اور اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے آ کے یہ کہا کہ عبداللہ بن عمر مجھے حضرت علی کے بارے میں بتائیں, آپ کی رائے کیا ہے. آج بھی یہ سوالات ڈسکس ہوتے ہیں, مولا علی کے بارے میں آپ مجھے بتائیں مجھے. تو اب حدیث کا متن یہ ہے کہ فذاکر محاسن عمل ہی, حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت مولا علی کے محاسن, آپ کے اعمال, آپ کے فضائل, آپ کے کمالات اس شخص کے سامنے بیان کیے. وہ چپ کر کے سنتا رہا. اب توجہ میری طرف, اپنی بولی بھانت کی اس وقت میری بیٹیاں بہنیں بند کر دیں, کیونکہ اگلا جملہ سنے گی تو پھر آپ کسی زد میں نہ آ جائیں. بیٹا پلیز خدا کا تھوڑی دیر چپ کر, جو میں سنا رہا ہوں اس وقت حضور کی حدیث مصطفیٰ کی یہ سنیں. تو عبداللہ بن عباس نے اس کے اوصاف اور کمالات بیان کیے. پیچھے بھی بولے نا, کوئی سمجھ میں آپ سن رہے ہیں. مولا علی کے وہاں سے بیان کیے. بیان کرتے کرتے نا آپ ایک مقام پہ پہنچے اور وہاں آپ نے ایک جملہ بولا. فرمایا ہوا ذاک بیتہ اوسط من بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا جملہ نہیں, عبداللہ بن عمر کا جملہ ہے, بخاری نے لکھا ہے. اس شخص کو کہنے لگے کہ نبی کے جتنے بھی گھر ہیں نا زمین کے اوپر, میرے نبی کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی گھر ہیں, عبداللہ بن عمر کا عقیدہ یہ ہے ان گھروں میں سب سے بہترین گھر مولا علی کا ہے. نبی کے انہی گھروں میں عبداللہ بن عمر کی بہن کا گھر بھی تھا, حضرت صدیق اکبر کی شہزادی کا گھر بھی تھا, وہ بھی نبی کے گھر تھے. مگر ایک صحابی خلیفہ راشد کا بیٹا جس کی تربیت حضرت عمر نے کی تھی, وہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے نبی کے سارے گھروں میں سب سے اعلیٰ گھر مولا علی. لگاؤ فضلہ عبداللہ بن عمر پہ لگاتی ہوں. اور حدیث ختم نہیں ہوئی. اتنی بڑی بات اگر آپ ہاتھ کھڑے نہ کرتے نا یہاں پہ 4 بندے, تو میں کچھ جملے اور بھی کہتا, مگر سب کی بخشش ہو گئی آپ کی وجہ سے. مگر حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں بخشش کی. آپ نے یہ بات کی تو سامنے دیکھا نا بندے کا چہرہ, اور مولا علی کا ذکر جب کیا جاتا تو دیوانہ جھوم کے کرتا ہے. عبداللہ بن عمر بھی کہیں مست ہو کے کر رہے تھے. کیوں بندے کے انہوں نے اتنی بڑی بات کی کہ بھائی نبی کے گھرانوں میں سب سے بڑا گھر مولا علی کا گھر ہے. اور آگے سے کوئی آواز نہیں آئی, ہوں ہاں کی. اس کے چہرے کو دیکھا, اس کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے تھے. تو کہا لعل ذاک یسوعک, وہ بندے تجھے مولا علی کا ذکر اچھا نہیں لگا؟ اب میں صحابیوں کا ذکر سنا رہا ہوں, سنو ذرا غور سے. فرمایا لعل ذاک یسوعک, تمہیں مولا علی کا ذکر اچھا نہیں لگا؟ اس نے پتا کہ ذکر, اس نے کہا قال اجل, کہا اچھا نہیں لگا, میں تو اپنی موت مر گیا ہوں, موت پڑ گئی ہے مجھے, میں مولا علی کے ذکر پہ کیسے بول سکتا ہوں, میرے سینے میں تو بغض علی ہے. آؤ لوگوں, عبداللہ بن عمر کی زبان سے بندے نے ذکر علی سن کر جب نفرت کا اظہار کیا, بیزاری کا اظہار کیا, تو آؤ اب صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہوں. اور وہ صحابی جس کی تربیت میں نے, آپ نے نہیں, 23 لاکھ مربع میل کے حاکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات سنی, بلکہ اس سے پہلے بھی ایک جملہ بولا, پہلے بولا فَأَرْغَمَ اللَّهُ بِعَنَفَكَ ذلیل, اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے.
سمجھتے ہو؟ ناک خاک آلودہ کیسے ہوتی ہے؟ کسی بندے کو پکڑ کے نا سر سے بالوں سے زمین پہ لے جائیں، جب اس کی ناک زمین پہ رگڑے گے تب ناک زمین خاک، تب اس کی ناک خاک آلودہ ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جس کو مولا علی کا ذکر اچھا نہ لگے اور اس کے گھر کا ذکر اچھا نہ لگے، اس کی ناک پھر اتنی رگڑو کہ اس کی ناک اللہ خاک آلودہ کرے، آگ آلودہ کرے۔ یہ جملہ بول کے اب حضرت عمر کا بیٹا اور شہزادہ جناب میں آیا، کھڑے ہو گئے، کہا ان طالب دفع ہو جا میری مجلس سے، فاجہت علیہ جہدت، کیا علی کے سارے بغض والے اکٹھے کر اور وہ عمر کے بیٹے سے لڑنے کے لیے آ، جو بگاڑنا میرا بگاڑ، میں اب بھی مولا علی کا ہوں، میں کل بھی مولا حسنین کبابا تیرا بھی مولا، میرا بھی مولا، فاروق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، چمن چمن کلی کلی۔ اب آپ سمجھو یار، میں نے حدیث مصطفیٰ بخاری سے پڑھی ہے، آل رسول کے مقصد صحابہ سمجھے، ہم نہیں سمجھے یار۔ المحند کتاب میں پڑھ رہا تھا، علماء سمجھتے میں کس کتاب کی بات کر رہا ہوں؟ آل سنت کے امام عاشقان امام احمد رضا رحمت الرحمن نے کتاب لکھی حسام الحرمین، ان کے دوسرے طبقے مخالف نے جوابی طور پہ کتاب لکھی المحند، اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ایک بڑی کمال کی بات میں بھائی، بات کسی بھی کتاب میں اچھی لکھی ہوئی بیان کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے کہا ہم نفرتوں والے نہیں ہیں، منہاج القرآن سے نفرت کا سبق نہیں ملتا بھائی، سب کے حوالے ملیں گے آپ کو۔ علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ دیا، المحند کا حوالہ شاید ہی آپ کی مجالس میں کسی مولوی نے دیا ہو، مگر میں دے رہا ہوں۔ المحند میں لکھا ہوا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر انور میں لیٹے ہیں، حضور کے جسم کے نیچے جو مٹی جسم رسول کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ المحند، میری بات سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ پہنچ گئی میری بات آپ تک؟ المحند والوں کا عقیدہ یہ ہے، رسول جس قبر میں لیتے ہیں، رسول کے جسم کے نیچے جو مٹی لگی ہے، جسم کے نیچے، وہ کس سے اعلیٰ ہے؟ بولو نا یار، کس سے اعلیٰ ہے؟ عرش سے افضل ہے۔ تو آؤ ڈاکٹر طاہر القادری کے ادنا کریم شاگرد ارشد مصطفی کا جملہ سنو، آؤ تمہیں اتنی تو سمجھ میں آ گئی کہ رسول جس قبر میں لیتے اس جسم کے نیچے والی مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے، جو مصطفیٰ کے ارے وجود کے اوپر لیٹا تھا حسین اس کا۔ حضور لیٹتے تھے نا، سید ہزارہ فرماتی ہیں، حضور بلاتے آدھی عربی اب حسین، میرے بیٹے حسین کو لیا فاطمہ، میں لے آتی، حضور اپنے سینے پر لیتے۔ تمہیں قبر کے نیچے کی مٹی نظر آ گئی، عرش سے اعلیٰ ہے، سینے پہ لیٹا ہوا حسین نظر نہیں آ رہا۔ اگر وہ مٹی عرش سے اعلیٰ ہے تو اب فتویٰ کیسے لے کے آؤ حضور کے سینے پہ لیٹا ہوا حسین کتنا اعلیٰ ہے؟ مگر اب میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ گفتگو اس ٹریک پر آ گئی جہاں بہت سی باتیں کہہ رہی تھی، مگر اب وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں اب یہاں سے سیدھا آپ کو تھوڑا کربلا کی وادی میں لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ حسینی مشن اور پیغام سمجھ میں آ سکے۔ حسین علیہ السلام اور اس گھرانے کا لوگوں مشن اور پیغام یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی درد آئے، کوئی تکلیف آئے، چاہے شوہر سے لڑائی ہو جائے اور امی کے گھر چلی جائیں، چاہے بیگم سے لڑائی ہو جائے اور گھر سے بیگم نکال دے مسجد میں جانا پڑے، مگر ایک بات یاد رکھنا، محمد عربی کے دین کو کسی لمحے نہیں چھوڑنا۔ حضور کا دی ہوئی دین کی تعلیم، دین کا فرض ہو، واجب ہو یا سنت ہو، کسی کو بھی ترک نہ کرنا۔ مصیبت آئی یا خوشی ہو، ہر دو صورتوں میں۔ اور یہ کربلا سے ہمیں درس ملتا ہے۔ کیسے؟ اب میں شہادت پڑھنے کا وقت نہیں کہ شہادت میں سے کچھ پڑھ کے بتاتا، مگر اب دوستان محترم شہادت ہی ہوگی 10 محرم کو، اور پھر
ان خیموں کو آگ لگائی گئی جن خیموں میں میری آپ کی یہ بیٹیاں نہیں تھی، جن خیموں میں محمد عربی کے گھر کی بیٹیاں تھی۔ سیدہ زینب نے بھی حضور کے کندھوں پہ سواری کی تھی پشت مصطفیٰ پہ، وہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ان خیموں میں تھی۔ حسین کریمین کے سینے پہ سواری کرنے والی سیدہ سکینہ کا خیمہ بھی وہیں پر تھا۔ ان خیموں کو ظالموں نے آگ لگا دی۔ کیوں آگ لگائی یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر آگ لگی خیمے جل گئے۔ کھلے آسمان تلے گھرانہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، آج بیٹیاں شوروں سے لڑتی ہیں ہمارا گھر چھوٹا ہے بڑا بنانا۔ کبھی کربلا کی کہانی بھی سنانا اپنی اولادوں کو اور پوچھنا سیدہ زینب سے کربلا میں کون سا گھر بنا جو خیمہ حسین میں لگا ہے، اس کو بھی آگ لگا دی گئی۔ آؤ اور یہ قافلہ لوٹا گیا، سب کچھ لوٹ لیا گیا، اور گھرانہ محمد کی یہ بدمعاف بیٹیاں ساری کائنات کے مادے کا جمع، جس گھر سے ساری کائنات کی بیٹی کو عزت اور رضا ملتی ہے وہ بیٹیاں ہیں اس گھرانے کی، اور اردو کی ننگی پشتوں پہ باندھ دی گئی۔ البدایہ والنہایہ سے پڑھ رہا ہوں، کسی اور کتاب سے نہیں پڑھ رہا، یہ بھی اہل سنت کی متفقہ کتاب ہے، حافظ ابن کثیر کی لکھی ہوئی۔ اب آپ قافلہ محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں اور آگے آگے حسنین اور سازیوں کے، وہ حسن امام حسین اور بیٹوں اور شہزادوں کے سارے نیزوں پر ہے۔ قافلہ کوفہ کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے، خوشی کے شادی گانے بجائے جا رہے ہیں۔ قافلہ ایک گلی سے گزرا، ایک چھت کے اوپر سے لوگوں کسی نے کھجوریں پھینکی کسی عورت نے۔ البدایہ کا مصنف لکھتا ہے وہ کھجوریں مختلف اونٹوں کے پالانوں پہ پڑی، ایک کھجور میرے حسین کی 4-5 سال کی سیدہ سکینہ کے ہاتھ پہ پڑی۔ میرے حسین کی معصوم سی بیٹی لوگوں نے منی کئی دن سے بھوکی پیاسی ایک کھجور ملی، بسم اللہ پڑھ کے فوراً منہ میں ڈال لی، مگر اسی حالان میں دوسری طرف میرے مولا علی کی شہزادی سیدہ زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، آگ بڑھایا اور مولا حسین کی بیٹی کے منہ سے کھجور نکال کے سیدہ زینب نے دودھ پی لی۔ اس چھوٹی سی بچی نے لوگ حسرت بھری آنکھوں سے نگاہوں سے اپنی پھپھو سیدہ زینب کو دیکھا اور کہا پھپھو اتنے دن کی حسین کی بیٹی بھوکی پیاسی، اگر ایک کھجور میرے پاس آ ہی گئی تھی تو پھوپھی مجھے کھانے تو دے دیتی نا، منہ سے نکال دی کیوں؟ آؤ دین کو بھول جانے والو، اس گھرانے کا افسرا علم و عمل دیکھنا، کردار دیکھنا۔ سیدہ زینب نے مولا حسین کی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، اس سینے سے لگا کے کیا کہنا تمہیں معلوم ہے یہ کھجوریں پھینکنے والے کون ہیں؟ وہ نہیں پتا کہ یہ کوفہ کے وہ لوگ ہیں، ان کا معمول یہ ہے، بابا کے ساتھ اس کوفہ میں رہ کے گئی ہوں اپنے بابا مولا علی کے ساتھ، کہ ان کے شہر میں جب کوئی قیدی داخل ہو جائے جن کو بیڑیاں پہنائی گئی ہوں، یہ ان کے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینکتے ہیں۔ انہوں نے گھرانہ محمد سمجھ کے میں کھجوریں نہیں دی، ہمیں قیدی سمجھ کر صدقے کی مسکینوں والی کھجوریں ہمارے اوپر پھینکی ہیں۔ اور بیٹی بھلے محمد کا گھرانہ کٹ جائے، مر جائے، ذبح ہو جائے، ہم دین مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے نانا نے سیدوں پر صدقہ حرام کیا ہے، جب عام سید بھی حرام ہے، حسین کی بیٹی سکینہ کیسے صدقے کی کھجور کھا سکتی ہے؟ یہ کردار اس گھرانے کے بچوں کا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ سگے بھائیوں سے بھی لوٹ کے، سگی بہنوں سے بھی لوٹ کے، کوئی مل جائے کہیں سے باہر ملنا چاہیے، ڈالر ملنے چاہیے، پیسے ملنے چاہیے، پلاٹوں پہ قبضہ، کوٹھیوں پہ قبضہ، جو طاقتور ہے کمزور کو لٹا لیتا ہے۔ گھرانہ مصطفیٰ نے لوگوں، کربلا کے مسافروں نے، ان قیدیوں نے بھی دین مصطفیٰ پہ عمل کر کے بتایا زندگی میں کچھ رہے یا نہ رہے دین مصطفیٰ رہنا چاہیے۔ یہ تحریک منہاج القرآن کا وہ پیغام ہے جسے آج ہمیں زندہ کرنا۔ ہمارے ساتھ نہ چلو، میں نہیں کہہ رہا، دین مصطفیٰ کے ساتھ، لیکن دین مصطفیٰ کا اعتدال والا تصور کہاں سے ملتا ہے، اس کو سامنے رکھو۔ اب آخری حدیث پڑھنے جا رہا بخاری سے۔ پہلے میں نے حدیث پڑھی 3704 نمبر تھا، اور اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں اس کا نمبر ہے 3751، 3751، اور یہ بھی صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل کی۔ اور اب لوگوں میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے،
وہ افضل البشر جنہیں ہم سب کا عقیدہ ہے بعد از نبوت، حضرت صدیق اکبر کی بات بتانے جا، اور ذرا دل تھام کے سننا اور سمجھ کے سننا۔ دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے، جب بندہ بیمار ہو، بزرگ ہو، دنیا سے جانے کے قریب ہو، ڈاکٹر جواب دے دیں، اسے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب نہیں رہنا، وہ پھر کبھی بچوں کو بلاتا ہے، بیٹیوں کو بلاتا ہے، کبھی بیوی کو بات بیٹھاتا ہے، کبھی رشتے داروں کو وصیتیں کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، زندگی کے تجربات انہیں بتاتا ہے، یار میں نے تو یہ زندگی میں سیکھا کہ اب تم میں بتا کے جا، اس وقت بندے بڑی سچی سچی باتیں کرتے ہیں، کھری کھری باتیں، لیکن میں کسی اس کی بات نہیں کر رہا جس کو مرتے وقت کھری باتیں یاد آتی ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی زندگی ساری کی ساری کھرے سودے سے بھری ہوئی ہے، اس بندے کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ دنیا سے جانا ہے، جب آپ کو بھی محسوس ہوا کہ اب دنیا میں نہیں رہنا، جانا ہے، آپ نے اپنے سارے خانوادے کو اکٹھا کیا، سارے اکٹھے ہو گئے۔ ہاں جی، صدیق اکبر آپ نے کیوں بلایا؟ کہا زندگی کی نچوڑ آپ کو دینے، بیٹے بیٹیاں بہویں بیویاں اہل و عیال سب دیکھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں؟ پوری امت کو بتا رہے ہیں ایک راز، دین کا راز، ایمان کا راز۔ اب میں پہلے آپ سے وہ سوال کروں، پھر صدیق اکبر نے کیا بات کی ہوگا تھا کہ میری بہنیں بھی مجھے اپنے آہستہ دل میں بتانا ہے، آپ نے اونچا کر کسی کی طبیعت چاہے تو بولے، ورنہ دل میں ضرور جواب دینا۔ مجھے بتائیں کیا آپ میں سے ہر شخص رسول اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے یا نہیں؟ حضور کی حضوری چاہتے ہیں نا، حضور کی معرفت، حضور کی سنگت ملے، حضور کی قربت ملے۔ ہر شخص جتنا بڑا گنہگار ہو، جب آ جائے بات حضور کی قربت کی، حضور کی سنگت کی، تو دل مچل اٹھتا ہے، بھلے گنہگار سے یا اللہ رسول کی قربت عطا فرمانا۔ یہ سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ آؤ اب رسول کی قربت کیسے ملے گی، رسول کی معرفت کیسے ملے گی، یہ راز صدیق اکبر بتا رہے ہیں۔ صدیق اکبر جو راز بتائیں آپ وہ مانیں گے نا، یا اس کو بھی نہیں مانیں گے؟ میری بے شک نہ مانیں، منہاج القرآن کی بے شک نہ مانیں، مگر صدیق اکبر کی یار مان رہے ہیں، کیونکہ راز انہوں نے بڑا بتایا، اور منہاج القرآن بھی یہی بتا رہا ہے، شیخ الاسلام بھی یہی بتا رہے ہیں۔ آپ نے سب کو اکٹھے کر کے فرمایا ارقبوا محمد، محمد کے قریب جانا ہے۔ ماشاءاللہ، میری طرح 1.5 گھنٹے کا خطاب نہیں کیا، ایک ہی جملہ بولا، فرمایا ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ۔ فرمایا صدیق اکبر نے زندگی بھر کا نچوڑ دیا ہے، میں آپ تک لوگوں کو بخاری، امام بخاری کی توسل سے پہنچا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو شخص بھی محمد عربی کا قرب چاہتا ہے، قرب مصطفیٰ اسے ملے گا جسے پہلے قرب اہل بیت مصطفیٰ ملے گا۔ صدیق اکبر کا صدیقی فارمولہ اور کلیہ بتا رہا ہوں، حضور کے قریب جانے کا، نبی کریم علیہ السلام کی سنگت اور محبت میں جانے کا، فرماتے ہیں فی اہل بیتہ، حضور کی قربت کا راز محمد مصطفیٰ کی اہل بیت میں ہے۔ یعنی صدیق اکبر یہ بتا رہے ہیں جو حسنین کریمین کے سیدہ زہرا کے قریب آ جائے گا، وہ جتنا ان کے قریب آئے گا مصطفیٰ اسے اتنا قریب کر لیں گے۔ بے عقیدہ صحابہ کا احباب گرامی، افراتفری کے اس ماحول میں جہاں نفرت کی انگاریاں روز سلگائی جاتی ہیں، لیکن محبت کی شیرنی بانٹنا ہم لوگوں نے بند کر، ایسے میں ہماری یہ نفرتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ اور آج دیکھ لیں مقبوضہ کشمیر میں جلتے ہوئے لوگ یا فلسطین کے جلتے ہوئے مسلمان، ایران کا نام بھی لیتا مگر کچھ لوگوں کو اس سے بھی مسئلہ بن جاتا ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ امت مسلمہ ساری امت ایک آگ میں جل رہی ہے، لوگوں اپنی مرضی سے امت مسلمہ کوئی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آج ہمیں اپنے فیصلے بھی یہودیوں سے IMF سے پوچھ کے کرنے پڑتے، حکومت ایک دن کوئی ہمیں ریلیف دینے کے لیے چینی کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہے، تو اگلے دن سرکار IMF ناراض ہو جاتی ہے اور حکومت کہتی ہے میں عوام سے معذرت خواہ ہیں جی، IMF والے نہیں مان رہے، ہم آپ کو یہ ریلیز نہیں دے سکتے، ریلیف نہیں دے سکتے۔ ہمارے فیصلے کہاں سے ہو رہے؟
اس امت کے فیصلے لوگوں یا تو سیدہ زہرا کے دروازے سے ہم کرواتے یا سیدہ زہرا کے بابے کے دروازے سے کرواتے یا اللہ پاک کے دروازہ رحمت سے کرواتے. آج یہ دروازے چھوٹ گئے ہم سے, ہمارے حکمرانوں سے. امت مصطفیٰ کے 56 دیشوں سے یہ دروازہ چھوٹ چکا ہے اور ساری امت سعودی عرب کے فیصلوں سے لے کر یو اے ای گلف مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے آپ عراق سے گزرے اور پھر آپ نائجیریا کینیا سے ہوتے ہوئے چچنیا بوسنیا کے بازاروں سے گزرے اور آؤ رنگین امت مسلمہ کا وجود نظر آئے گا خون سے پاکستان افغانستان تک آ جائیں. ساری امت جس گھر سے گزر رہی ہے وہ کار میں اتنا ہے لوگوں اس امت کی تقدیر کے فیصلے مکینے گنبد خضرا نے کرنے تھے, آج ان کی تقدیروں کے فیصلے واشنگٹن میں ہو رہے ہیں. کیوں ایسا؟ کہاں گئے حسینی؟ ایک حسین پورے یزیدی نظام کے خلاف کھڑا ہو کر اگر کربلا وبا کر کے دین مصطفیٰ کو زندہ کر سکتا ہے, آج تک حسینی بھی نہیں رہے. یہ ہے رونا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا لوگو, یہ رونا ہے میراث القرآن کا لوگو. انہوں نے اپنے خانوادے کے چھوٹے چھوٹے معصوم بھی کٹوا دیے, جوان بھی کٹوا دیے, بزرگ بھی کٹوا دیے اور اپنے گلے بھی کٹوا دیے. آؤ نیزے کی نوک میں جڑ کے حسین قرآن پڑھ گیا, ہم اپنے بستر پہ بھی نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے. کیا تعلق ہمارا رہتا ہے اس فکر کے ساتھ؟ کبھی میں سوچتا ہوں حسین تجھے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ حسین نے کہا اس لیے کہ لوگ کہیں گے پیغام بھی کربلا کیا ہے, انہیں پتا ہونا چاہیے. باقی جنگ والا پیغام انہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اتنا تو سمجھ میں آئے نا. اگر محمد کا نواز نیزے کی نوک میں بھی قرآن پڑھ سکتا تو مسجد میں بیٹھ کے گھروں میں بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ قرآن ہے جس کو جس دن تم نے صحیح معنی میں سینے سے لگایا, یہ قرآن تمہیں سیدھا دروازہ مصطفیٰ پہ لے کے جائے. حضور دنیا سے بتا کر گئے, دنیا سے جانے سے پہلے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب وقت نہیں, میں بڑے اختصار سے چند جملے بول کے اجازت دے رہا ہوں. انی تارک فیکم ثقلین, میں تم میں دو بھاری بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین کی واحد ہوتی ہے ثقل, ثقلین تسنیہ کا صیغہ ہے. تو وہ چیزیں, اب یہ بڑی توجہ سے بات سمجھنا, ثقلین یہ عربی کا تسنیہ ہے اور یہ واحد زبان عربی ہے جس میں تسنیہ کا یہ صیغہ ہوتا ہے, باقی میں واحد جمع ہوتا ہے صرف سنگولر پلورل. اصول اور قاعدہ عربی زبان کی تسنیہ کی دونوں چیزیں ہیں, ان کا وزن ایک جیسا ہونا چاہیے, ان کی کمپنی ایک جیسی ہونی چاہیے, ان کا رنگ ایک طرح کا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر عربی میں لفظ نالین بولا جاتا ہے دو جوتوں کے لیے. اب یہ ایک نقطہ صرف سمجھ لیں, نالین دو جوتے ہیں, اگر ایک جوتا باٹا کمپنی کا ہو ایک سروس کمپنی کا ہو, کٹھے رکھ دیں نالین نہیں کہلائیں. دونوں کی کمپنی ایک ہونا ضروری ہے. ملی کی ہے تو دونوں ملی کی ہوں, انگلش شوز ہے تو دونوں انگلش ہوں, سروس کی ہے تو دونوں سروس کی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اگلی شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ دونوں کا نمبر بھی ایک ہونا ہے. اگر ایک جوتے کا نمبر 5 اور ایک کا 8 ہو, دونوں کو اکٹھا رکھ کے کہیں کہ جناب یہ نالین ہے, تو عربی والا کہے گا بھائی یہ نالین نہیں. اور تیسرا, دونوں کا رنگ بھی ایک ہونا چاہیے. ایک جوتا آپ سرخ رنگ کا رکھیں, ایک بلیک رنگ کا رکھیں اور کہیں یہ نالین ہے, اب اس کے اوپر نالین والی شرط پوری نہیں ہوتی. کیوں؟ رنگ بھی ایک, رنگ بھی, نمبر بھی ایک, سائز بھی ایک, کمپنی بھی ایک ہونی چاہیے. اب کہیں گے کہ یہ تسلیہ کسی کا صحیح نالین صحیح بولا گیا ہے. اب اب گرامی حضور فرمانے میں تمہیں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں, جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دونوں کی کمپنی بھی ایک ہے, نمبر بھی ایک ہے, رنگ بھی ایک ہے. اس میں سے ایک اللہ کا قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت اور عطرت ہے. امت کے بعد ہاتھوں نے قرآن پکڑ لیا مگر ان ہاتھوں میں اہل بیت نظر نہیں آ رہے. حضور نے کہا دونوں کو پکڑنا, دونوں سے تمسک اختیار کرو گے سیدھی راہ پہ رہو گے, ایک کو بھی چھوڑ دو گے راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے. اور فرمایا یہ دو چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی حتیٰ یارد الیک الحوض, میں مصطفیٰ حوض کوثر پر ہوں گا. قرآن اور آل مصطفیٰ اکٹھی میرے پاس حوض کوثر پر آئے گی. اب آپ گرامی, اب یہ ثقلین کے تحت شرط یہ ہے کہ جتنا تعلق ایک امتی کا اللہ کے قرآن سے ہونا چاہیے اتنا ہی تعلق مصطفیٰ کیا ہے.
جتنی تلاوت قرآن کی ہو اتنا ذکر اہل بیت مصطفیٰ کا بھی ہونا چاہیے. جس دن عدل کا یہ دامن، توازن اور ایکویلیبریم کا یہ اسٹیٹس امت اپنے اندر قائم کر لے گی کہ قرآن اور اہل بیت یہ دو ثقل اللہ کے رسول نے ہمیں دیے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، لوگوں جس دن امت کے دامن میں قرآن اور آل دونوں اکٹھے ہوں گے، اس دن اگر تم اسلحے میں کمزور بھی ہوئے، فوجوں میں کمزور بھی ہوئے، حکومتوں میں کمزور بھی ہوئے، اگر اللہ کا نعرہ تکبیر لگا کے میدان میں نکلے، اللہ تقدیر بدل کے کائنات کا تخت تمہارے ہاتھوں میں رکھے.